एक दिन का वक्त दे दीजिए, लेकिन जज साहब ने 1:30 बजे ये फैसला कर दिया वक्त देने की बजाय कि जनाब ये गवाहान आपके केस से मुताल्लिका ही नहीं है, जो कि उनका ये अख्तियार नहीं था। केस के मुताल्लिक होने या ना होने का फैसला ये पहले तो जिसका वो गवाह होता है उसने करना होता है। दूसरी बात, जब गवाही आ जाती है तो फिर जज साहब उस गवाह के दिए हुई स्टेटमेंट और जिरा के मुताबिक फैसला करता है कि उसकी कौन सी प्रोविजन कानून के मुताबिक रेलिवेंट है, कौन सी प्रोविजन रेलिवेंट नहीं है। अब फिर क्या करते हैं, यहां सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फरमाती है 3 तारीख को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन देती हैं कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जिसमें जुरिस्डिक्शन है, मेंटेनेबिलिटी है, लिमिटेशन है, ये ट्रांसफर है, ये सारे केसेस डिसाइड किए जाएं। जब हम जाते हैं आमिर फारूक साहब के पास तो वहाँ जब हमारे ये केसेस डिसीजन के लिए जाते हैं तो वो उन केसेस को दोबारा डिसाइड करने की बजाय फिर उसी जज को भेज देते हैं कि आप इसको जाकर के दोबारा डिसाइड कर लें। फैसला है 3 तारीख का, कॉपी ऑर्डर की मिलती है 4 की शाम को, और 5 तारीख को सुबह सवेरे जब हम ये पिटीशन जमा करा रहे थे, एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन और बाकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, तो ख्वाजा हारिस साहब को मुंशी को नामालूम अफराद हाई कोर्ट के प्रीमिसेस से पिक कर लेते हैं, जिसकी शिकायत ख्वाजा हारिस साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास राइटिंग में देते हैं उसी दिन। वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और उसके बाद इस दौरान मेरा राब्ता होता है, मैं अपने मुंशी को भेजता हूँ कि आप इनको हेल्प करो, फिर मेरे मुंशी को वहाँ हाई कोर्ट के प्रीमिसेस से बाहर लेकर आ जाते हैं वो नामालूम अफराद। फिर उसके बाद जब इस सारी सूरत हाल से फारिग होके ख्वाजा साहब पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कहते हैं मैंने फैसला रिजर्व करके आधे घंटे में फैसला भी सुना दिया। जब फैसला लिखने के लिए आते हैं उस वक्त हमारे वकील साहबान मौजूद होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का पहला ही केस होगा कि जिसमें ना मुल्जिम है, जिसमें ना उनका वकील है, और उसको 12 बजे ही रिजर्व करके 12:30 बजे उसको सजा दे दी, और उसके 10 मिनट के अंदर अंदर ना वारंट ऑफ अरेस्ट अभी जारी हुआ, ना जजमेंट की कॉपी मिली। जमान पार्क में लाहौर पुलिस पहुंच के दरवाजे तोड़ के इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेती है, और 12 बजे से लेकर 12:30 के दरमियान आधा घंटे का वक्फा, वो जज साहब 30 सफ़े का साइन शुदा फैसला 12:30 बजे आकर कहते हैं ये मैंने 12:30 आधे घंटे के दरमियान फैसला लिख लिया। अब ये सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं, आज पहली दफा ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बेंच की सरबराही में आज ये सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना है, और हम बजा तौर पर समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो फेयर ट्रायल का उनका राइट है, जो बुनियादी हक है, उससे उनको महरूम रखा, जो ड्यू प्रोसेस है आर्टिकल 4 उससे उनको महरूम रखा, और जानबूझ के वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी जल्दी में थे कि फिर ये भी तय हो गया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 4 तारीख को ही एक जज साहब को चेंज करके इस जज साहब को, हुमायूं दिलावर साहब को 4 तारीख को एक ऑर्डर कर दिया कि 5 तारीख को आप लंदन चले जाइए। 5 तारीख से ट्रेनिंग हो रही है वहां, और 5 को ही उन्होंने लंदन जाना था। तो भाई एक शख्स ने इतनी जल्दी में था कि उसने फिर ये नहीं किया कि हाई कोर्ट के उन ऑर्डर्स और डायरेक्शंस को मान के उसका फैसला कर ले। उसने वो फैसला जो ऑलरेडी कर चुका था, जिसको हाई कोर्ट सेटिसाइड कर चुकी थी, उसी पर रिलाय करके दोबारा कहा कि नहीं जी मैं ये सजा सुनाता हूं। तो ये सारी चीजें वाज़ेह करती हैं कि ये ज्यादती, इंसाफ का दोहरा मेयार, कानून का दोहरा मेयार, ये सब आपके सामने था, है। मीडिया ने भी देखा, लोगों ने भी देखा, वकला ने भी देखा। आज जब बेंच के सामने आया तो न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके वकील अमजद साहब जो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं,
تو ان ساری باتوں کو اس نے خود تسلیم کیا ہے کورٹ کے اندر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا، اور انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ ہے سیٹل پرنسپل. لیکن یہاں انصاف کا قتل نہ صرف ہوا بلکہ انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آیا ہمایوں دلاور صاحب سے. اور پھر آپ نے دیکھا یہ 7 تاریخ کو ہم نے اپیل فائل کی، 8 تاریخ کو فکس ہوئی، اور 8 تاریخ کو ہم نے بڑا ریکویسٹ کی یہ سارے گراؤنڈز لے کے کہ آپ اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیں، سینٹنس کو سسپینڈ کر دیں. لیکن جج صاحب نے کہا نہیں، میں 2 سے 3 دن لگاؤں گا یا 4 دن میں فکس ہو جائے گی. لیکن پورے 17 دن بعد جا کر کے کل فکس ہوئی، اور اب کل لگی ہوئی ہے صبح مارننگ میں. اور سپریم کورٹ نے کہا ہے مناسب ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بتا دیں، کر دیں، اور جو پھر فیصلہ آئے گا اس کی روشنی میں کل 2 بجے یہاں اور اس کے علاوہ دلائل دیے. 15 منٹ تک مسلسل وہ بولتے رہے. پھر جسٹس عامر فاروق صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ چلو اس کو 2 دن کے لیے ملتوی کرتے ہیں. اگر پھر بھی کل یہی رویہ رہا تو سر اس کے اوپر آپ کا کیا ایکشن؟ اگر کل یہ فیصلہ نہیں ہوتا، پھر سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی. اس لیے ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے کہ کل ہائی کورٹ اس میں فیصلہ کر دے گی. سپریم کورٹ نے اس میں سیریس کنسرن شو کی ہے ہمایوں دلاور کے فیصلے کے، ان کے آرڈر میں چیز نوٹ کروائی ہے جی. تو اور یہ بھی کہا ہے کہ جو پٹیشنر کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور یہ زیادتی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے یہ کیس کل 2 بجے کے لیے فکس کیا، اور انہوں نے ویٹ کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر کے فیصلے کا، اور اس کے بعد کل 2 بجے وہ تمام مقدمات فاضل چیف جسٹس صاحب نے ہر مقدمہ اپنے پاس رکھا ہے، اور ہم نے اپنی درخواست میں وہ وجوہات بیان کی ہے کہ جس کی بنیاد پہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہا ہے کہ مجھے کسی بھی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کوئی بھی ریلیف نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے کیسز میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں، جیسے کہ میں اگر مثال دوں کہ 18واں دن ہو گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو نظر بند ہوئے، اور ہم نے معالج کی رسائی کے لیے، وکلاء کی رسائی کے لیے، اہل خانہ ان کی بہنوں کی رسائی کے لیے، اور جو ان کے قریبی سیاسی اکابرین ہیں ان کی رسائی کے لیے، اور اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے پٹیشن دائر کی تھی. 2 دفعہ احکامات جاری ہوئے لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں کروایا گیا. توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی گئی. تو یوں ٹیریان کیس سے لے کر آج تک چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ ناانصافی کا شکار رہے. اور کل ہماری سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ہم نے کافی کوشش کی کہ ہم عدالت کو قائل کر سکیں کہ جو سزا کی معطلی کے خلاف جو ہم نے اپیل دائر کی تھی اس پہ شنوائی ہو. لیکن ہمارے مقدمات جو ہیں وہ تاخیر کا بھی شکار ہیں اور کوئی دادرسی بھی نہیں دی جا رہی ہے. یوں ان حالات سے مجبور ہو کے یہ پٹیشن دائر کرنی پڑی. آج دوسری درخواست ہم نے جو اپیل جس کی سماعت ابھی جاری ہے اس میں چونکہ اس دوران ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور ٹرائل کورٹ نے اپنے فیصلے میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنائی. جس وقت یہ اپیل دائر ہوئی اس وقت وہ فیصلہ نہیں آیا تھا، تو لہذا جو ریلیف ہم نے مانگی تھی اس کو ہم نے ملٹ کرنے کی استدعا کی ہے کہ آلات کے تحت جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے مطابق ہمیں ریلیف دی جائے. آخری گزارش یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانتیں دڑا دڑ خارج کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئٹہ بلوچستان کے وکیل صاحب کے مرڈر کے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت خارج کرنے کے بجائے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پہ تاریخ جو ہیں دی ہے. یہی عمل
نیچے کی عدالتوں سے ہم توقع کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ملزم کو پیش کرو، اور ملزم پہلے سے عدالتی تحویل میں ہے، یعنی کہ جیل میں ہے، وہ ہمارے بس میں اس کا فزیکل پیش کیا جانا ممکن نہیں تھا، اور عدالتوں کو اگر اتنی زیادہ ضرورت تھی فزیکل اس کی اپیئرنس کی تو خود طلب کرواتے، ضمیمہ بے جاری کر کے پروسیس جاری کرتے کہ جی اٹک جیل سے ان کو پیش کریں، تو بدی وجہ ان کی ضمانتیں خارج کی گئی ہیں۔ ان ضمانتوں کے اخراج کے حوالے سے ہم ایک کانسٹیٹیوشن ریٹ پٹیشن دائر کر رہے ہیں، جس میں ہم استدعا کر رہے ہیں کہ جتنے بھی مقدمات میں ان کی ضمانت 5 اگست کے بعد خارج ہوئی ہے اس پروسیس کو ریورس کر کے 5 اگست کے اسٹیج پہ واپس لایا جائے۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ۔ سر، آپ کے معاملات پیش ہوتے ہیں کے ساتھ آپ کے دیکھنے میں لگ رہا ہے جیسے آپ کے ساتھ اسٹیٹوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے ساتھ اسٹیٹوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، وہ کمیٹی کی جا رہی ہے۔ نہیں، میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر ہی نہیں سکتا ہے، مہربانی۔ سر، آپ کی متنازع ٹویٹس کیوں مطلب ہے کہ آپ چیزوں کو پبلک ڈومین میں لا رہے ہیں، انٹرنلی معاملات کو؟ میری مرضی ہے۔ تھینک یو، شکریہ سر۔ عمران خان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں سر آپ؟ جی وہ ملاقات کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات یہ تو ان کو اندیشے ہیں، اس لیے اندیشے ہیں؟ جو آج سپریم کورٹ نے پابند کر دیا ہے